اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتینہم ملکا عظیما صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ عزاداران امام مظلوم، اس دنیا میں جو جتنا عظیم ہوتا ہے وہ اتنا مظلوم بھی ہوتا ہے۔ انسان کی مظلومیت اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ 1400 برس ہو گئے، آج بھی عزاداروں پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی کسی ملک میں کبھی کسی شہر میں بم کے دھماکوں سے عزاداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ منفی طاقت والے اور باطل حکومت والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان بم کے دھماکوں سے عزاداری کو اور عزاداروں کو روکا جا سکتا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ حسین کا سچا عزادار ہوتا ہی وہ ہے جس کے لہو کا ہر قطرہ راہ حسین میں بہنے کے لیے منتظر رہتا ہے۔ عزادار کی سانسیں جب کھلتی ہیں جب وہ موت سے پنجہ لڑا لیتا ہے۔ عزاداروں کو بم کے دھماکوں سے ڈرانا ایسا ہے جیسے کوئی مچھلی کو یہ دھمکی دے کہ تجھے پانی میں ڈبو دوں گا۔ یہ وہ عزاداری ہے جو تمنا فاطمہ ہے، یہ وہ عزاداری ہے جو آرزو زینب ہے، اور جب تمنا فاطمہ ہے اور آرزو زینب ہے تو نہ بنی امیہ کی حکومت اسے روک سکتی ہے، نہ بنی عباسی کے منصوبے اسے روک سکتے ہیں، نہ تاتاریوں کی یورشیں اسے روک سکتی ہیں۔ اس لیے کیونکہ رسول اسلام کے معجزے کو قرآن کہتے ہیں، آل رسول کے معجزے کو عزائے حسین کہتے ہیں۔ نہ قرآن جلانے سے مٹ سکا ہے اور نہ ہی عزاداری کسی بھی دھماکے سے فنا ہو سکتی ہے۔ اور یہ شان ہے عزاداری کی کہ کعبہ پہنچتے ہیں 2.5 ملین اور کربلا پہنچتے ہیں 30 ملین۔ 40 آنے والا ہے، الحمدللہ لکھنؤ سے بھی بہت لوگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو یہ موقع فراہم کرے کہ کربلا جا سکے۔ 30 ملین، اس سے کم نہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ جو عظمت و رفت و بلندی رب کریم نے مزار حسینی کو بخشی ہے، اتنی عزت تو اپنے گھر کو بھی نہیں بخشی ہے۔ اس لیے کیونکہ جس کا طواف، توفتاً یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، جس کا طواف مسلمان کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جس کا طواف خود کعبہ کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ کعبہ جانے سے جسموں کی تطہیر ہوتی ہے، کربلا جانے سے نسلوں کی تطہیر ہوتی ہے۔ حیدر سے عداوت تھی تو کعبہ نہیں لیتے، پتھر کے مکی ہاتھ میں شیشہ نہیں لیتے۔ ہم لوگ ہیں مرہون کرم کرب و بلا کے، ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں لیتے۔
ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عظمت محمد و آل محمد پر ایک بلند ترین اور بیداری والی صلوات پڑھ دیجئے۔ دیکھیے صلوات وہ وظیفہ ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور قبر کی تاریکیوں میں بھی فائدہ دے گا۔ اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں، درود سے بڑی کوئی دعا ہی نہیں۔ اگر کوئی آپ کو دعا باب استجابت تک پہنچانی ہے، نچوڑ دے رہا ہوں آپ کو مفاتی کا، تو تسبیح پڑھیں درود کی، اور دعا حاجت کو درود کے پر عطا کریں، انشاءاللہ وہ دعا آپ کی باب استجابت تک پہنچ جائے گی۔ اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں دعا کو قبول کرانے کا۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہر مومن کو، ہر عزادار کو، ہر نوجوان کو، ہر بیٹی کو، ہر بیٹے کو، ہر بچے کو، ہر مرد اور عورت کو روز کم سے کم یا تو سونے سے پہلے یہ نماز صبح کے بعد، بیویاں خاص طور سے درود کی تسبیح ضرور پڑھیں۔ اس سے زیادہ کوئی ثواب والا عمل نہیں، آزمایا ہوا نسخہ ہے یہ۔ جبرائیل سے پوچھا تھا رسول اللہ نے معراج پر کہ یہ بتاؤ کیا کیا گن سکتے ہو؟ کہ بارش کے قطرات گن سکتا ہوں، صحراؤں کے ریگزار گن سکتا ہوں، یہ گن سکتا ہوں، وہ گن سکتا ہوں۔ لمبی چوڑی لسٹ گنوا دی جبرائیل امین نے۔ نبی نے کہا یہ بتاؤ کیا نہیں گن سکتے؟ کہا جب مسلمان آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے ثواب درج کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب اگر اللہ اسے اتنی عمر دے کہ وہ 400 سال جیے اور 400 سال کے بعد وہ دوبارہ درود پڑھے تو ملک کہے گا ابھی تو پچھلے درود کے ثوابوں کو درج کر رہا تھا۔ صلی علی محمد۔ اچھا یہ وہ کام ہے جس میں خود پروردگار عالم بھی شریک ہے، وہ بھی یہ کام کرتا ہے۔ قرآن سے ثابت ہے نا۔ علامہ مودودی گئے ایک مدرسے میں، کہا بچوں سوال کیا کرو، تمہارے ذہن کے بند دریچے کھل جائیں گے۔ اس لیے کیونکہ سوال وہ کرتا ہے جو سوچتا ہے، اور سوچنے کا کام جانور کا نہیں انسان کا ہوا کرتا ہے۔ تو سوچو، سمجھو اور سوال کرو۔ سوال کرو گے تو باب علم کھلے گا۔ اب بچوں نے سوال کرنے شروع کیے۔ ایک بچہ خاموش بیٹھا ہوا تھا، لگ رہا تھا وہ شریر۔ کہا کوئی سوال نہیں تمہارے پاس؟ کہا نہیں۔ اس کے انکار نے تجسس پیدا کیا علامہ مودودی میں۔ کہا نہیں پوچھو، اب میں چاہتا ہوں کہ تم سوال کرو۔ کہا اچھا اگر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھو بیٹا۔ کہا اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہا بدبخت مجھے معلوم تھا کہ تو کوئی نہ کوئی غیر شرعی سوال پوچھے گا۔
جس کا کوئی جواب نہیں۔ ہم ہیں بندے، ہم ہیں بشر، وہ ہے معبود، وہ ہے خالق، وہ ہے عبد، ہم ہیں عبد، وہ ہے معبود۔ ہم کیا جانے وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا میں بتاؤں؟ جھنجلا کے کہا اللہ نے بتاؤ، کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب سے ہے تب سے بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، اور مومنوں تم بھی بھیجتے رہنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، ملائکہ ان اللہ اور ملائکہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو، صلوات بھیجتے رہنا، علیہ وسلموا تسلیما، سلام اور صلوات۔ صلوات بھیجتے رہو، سلام کرتے رہو محمد و آل محمد کی مقرب ترین ہستیوں پر، یہ مسلسل۔ اچھا یہ صلوات کیا ہے؟ یہ ایک سیکرٹ ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ تم بھیجتے رہنا، اللہ نے کیا کہا؟ میں بھیج رہا ہوں، ملائکہ بھیج رہے ہیں، تم بھی بھیجتے رہنا۔ ہم نے پلٹ کے کہا رب صلی علی محمد و آل محمد، اے رب محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتا رہے۔ یعنی ہمیں نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا ہے، ہم تو پلٹ کے تجھ سے ہی التجا کریں گے رب صلی علی محمد و آل محمد، کہ تو بھیجتے رہنا۔ کیوں بھیجتے رہنا؟ کیوں سلام ہے، کیوں صلوات ہیں ان کے لیے؟ صلوات جو ہے نا وہ صلات کی جمع ہے۔ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا، یہ فارسی کا لفظ ہے صلات۔ نماز فارسی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے صلات، اس کی جمع ہے صلوات۔ اس کی جمع ہے، نماز کی جمع ہے صلوات، صلات کی جمع ہے صلوات۔ تو تم بھیجتے رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا مقصد ہے مجھ کو پہچاننا۔ اب سنیے آپ، میری توحید، مجھ کو پہچانو۔ مولا علی نے کہا اول الدین معرفتہ، جو میں نے بیویوں سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ وہ بھی موضوع مجھے پڑھنا ہے، لیکن تھوڑا سا تمہیدی گفتگو کرنا چاہتا ہوں آیت کے ذیل میں۔ اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا، دین کی شروعات اس کی معرفت سے، رب کی معرفت سے۔ اول الدین معرفتہ، اس کا عرفان حاصل کرو۔ دین کی شروعات نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، اس کی معرفت ہے دین کی شروعات۔ بنا معرفت کے یہ سب کیا تو دین شروع ہی نہیں ہوا، دین شروع نہیں ہوا۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب، فرقان حمید، حق و باطل کا معیار، سچ و جھوٹ کا میزان، قرآن مجید اللہ کا کلام۔ اب جب قرآن کا ذکر چھڑ گیا تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو قرآن کے مطابق عمل کرے اسے مسلمان کہتے ہیں، جو قرآن کے مطابق عمل کرے اسے مسلمان کہتے ہیں، اور قرآن جس کے عمل کے مطابق نازل ہوتا رہے اسے علی امیر المومنین کہتے ہیں۔ یہ سوئے تو رضائیں لٹا دی، انہوں نے انگوٹھی دی تو اس نے تاج ولایت نازل فرما دیا، انہوں نے چادر اوڑھی تو اس میں عصمتوں کا تاج نازل فرما دیا، انہوں نے روٹیاں دیں تو اس نے حلطہ کا تاج نازل فرما دیا۔ مجھے پھر بھی حیرانی نہ ہوتی، لیکن جو چیزیں ان سے منسوب ہوتی چلی گئیں
پروردگار عالم اپنے کلام میں ان کے قصیدے پڑھنے لگا، ان کی قسمیں کھانے لگا۔ جن شہروں میں یہ رہے ان شہروں کی قسم، جن وادیوں سے یہ گزرے ان وادیوں کی قسم، جن غذاؤں کا انہوں نے استعمال کیا ان غذاؤں کی قسم۔ مجھے پھر بھی حیرانی نہ ہوتی، لیکن جن جانوروں کا انہوں نے استعمال کیا اللہ اپنے کلام میں اس کے قصیدے پڑھنے لگا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والمغیرات صبحا، قسم ہے علی کے اس دوڑتے ہوئے گھوڑے کی جو سموں کو زمین پر مارتا ہے تو اس سے چنگاریاں بلند ہوتی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ کی کتاب، کلام مجید، حق اور باطل کا معیار، سچ اور جھوٹ کا میزان، جس کی آیتیں علی کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، علی آگے آگے چلتے ہیں، علی کرتے جاتے ہیں سند کے طور پہ، اللہ آیت بھیجتا جاتا ہے۔ اچھا، ہر کتاب کا موضوع ہوتا ہے نا، ہر کتاب کا موضوع ہے۔ فلسفے کی کتاب موضوع فلسفہ، شاعری کی کتاب موضوع شاعری، کلیات اقبال عنوان شاعری، ہر کتاب کا موضوع ہوتا ہے۔ سائنس کی کتاب موضوع سائنس۔ تو یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کا کوئی موضوع ہے بنیادی؟ اس قرآن کا موضوع ہی اللہ کی توحید ہے، اس کی پہچان ہے۔ اچھا، انبیاء آئے 1,24,000 نبی، کیا کام تھا نبیوں کا؟ بنیادی کام یہ ہے کہ الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے آدم کے بیٹو، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہ لیا تھا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو، دنیا کی وسعتوں میں پھیلنے کے بعد تم شیطان کی، طاغوت کی عبادت نہیں کرو گے بلکہ محض اللہ کی، میری عبادت کرو گے۔ یہ ہماری روحوں نے عہد کیا، پرومس کیا اپنے اللہ سے عالم ارواح میں کہ اللہ ہم جا تو رہے ہیں دنیا میں مگر عبادت تیری کریں گے، شیطان کی عبادت نہیں کریں گے۔ لیکن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو زمانے کی ہنگامہ آرائیوں کی زد پر آ کر اس عہد کو بھول جاتا ہے۔ نبیوں کا کام یہ ہے کہ ذکر الہی کی چنگاریوں سے یاد الہی کی شمع کو دوبارہ روشن کر دیا کرتے ہیں۔ نبیوں کا کام ہے بھولے ہوئے اللہ کو یاد دلانا، بھولے ہوئے خالق کو یاد دلانا، بھولے ہوئے رب کو یاد دلانا۔ بس یہی اصول سمجھ لیجئے۔ علماء حق کون ہے؟ علماء سو کون ہے؟ بازاری علماء کون ہے؟ علماء حق کون ہے؟ جن کی بزم میں بیٹھ کے اللہ یاد آنے لگے وہ علماء حق ہیں، جن کی بزم میں بیٹھ کے خرافات جنم لینے لگے۔ تو نبیوں کا کام کیا ہے؟ وہ جو یاد الہی کی فائل دب گئی تھی نا، اسے تحت شعور سے بالا شعور لے آتے ہیں، اور وہ جو شمع گل ہو گئی، آندھی چلی زمانے کی، اور جو شمع لے کے آیا تھا یاد الہی کی وہ گل ہو گئی۔ نبیوں کا کام یہ ہے کہ دوبارہ ذکر الہی کی چنگاریاں اور یاد الہی کی شمع دلوں میں دوبارہ روشن کر دیا کرتے ہیں۔ اور وہ جو گناہوں کی گرد ہے، جو زنگ لگ گیا ہے، وہ ذکر کے زیتون سے دھو دیتے ہیں اور دل صاف و شفاف آئینہ بن جاتا ہے۔ اللہ کو وہی دل پسند ہے جو صاف و شفاف ہو، جس پہ گناہوں کی گرد جمی ہو۔ ان آئینوں میں کبھی وہ دکھائی نہیں دیتا، انہی آئینوں میں وہ دکھائی دے گا کہ جو دل صاف ستھرے ہوں گے۔ اب بڑے میرے عزیز تھے منو بھائی، ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے دیکھ کے ان کی یاد آ جاتی ہے۔ بڑی محبت فرماتے تھے، بڑے عزیز تھے۔
بڑے مخلص تھے، بڑے دیندار تھے، بڑی انسانیت تھی ان میں. اور یقین کریں کہ جب بہت علیل ہوئے وہ، تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ بہت علیل تھے، لیٹے ہوئے تھے، لیکن خدا کی قسم اتنی مہمان نوازی کہ وہ اتنے بیمار تھے کہ اٹھ نہیں پا رہے تھے، مگر ان کو یہ خیال تھا کہ مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ اعلیٰ صفتیں ہیں نا انسان کے اندر. مہمان نوازی بہت بڑی صفت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان تمہارے دروازے پر آ کر آواز دے اور تم خوش ہو جاؤ کہ مہمان آیا ہے، تو گویا ایسا ہے جیسے تم نے 1000 غلاموں کو آزاد کر دیا. صرف خوش ہونے پر. عموماً معاف کیجیے گا، بیویاں بیٹھی ہیں، عموماً جو مستورات ہوتی ہیں گھر میں وہ بہت ناراض ہو جاتی ہیں، ہر وقت تم مہمانوں کو بٹھائے رکھتے ہو، گرمی میں پریشانی میں مبتلا مجھے ہونا پڑتا ہے، تم تو آرام سے بیٹھ کے قہقہے مارتے ہو، بریانی میں بناؤں، نہاری میں بناؤں، روٹیاں میں بناؤں، سلاد میں بناؤں، اور تم لوگ مزے اڑاؤ. آل رسول اپنی فضیلت میں ایک جملہ کہتے تھے کہ ہم شجاع بھی ہیں، ہم سخی بھی ہیں. ایک بار جس کو عطا کر دیتے ہیں واپس نہیں لیا کرتے ہیں. اور رزاقیت جو ہے نا، یہ تو اللہ کی صفت ہے، کھلانا. ایک حدیث مجھے یاد آ گئی. اب دیکھیے میں کوئی رٹی رٹائی مجلس تو پڑھتا نہیں ہوں، جو یاد آتا رہتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہوں. ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ ہر عمل کا ثواب معین ہے. معصوم کا قول ہے. یہ کہاں پڑھی مجھے یاد نہیں، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. ہر عمل کا نیکی کا ثواب معین ہے، لیکن بھوکے کا پیٹ بھرنے کا ثواب یا تو اللہ جانے یا اس کا رسول جانے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مولوی کی دعوت شروع کر دیں. بھوکا جو واقعی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا ثواب معین نہیں ہے. اللہ کی مخلوق کو پالنے، یہ رزاقیت. مہمان نوازی پہ سینکڑوں حدیثیں ہیں میرے پاس، دلائل ہیں کہ کتنی عظیم صفت، نبیوں کا کام ہے یہ. حضرت ابراہیم کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ ہو. بنانے والی تو ہاجرہ تھی، ثواب تو نہیں ملتا تھا. اچھا عرب میں یہ ہوتا تھا کہ رات میں کیا مسافر ہوتے تھے، بھوکے ہوتے تھے، پیاسے ہوتے تھے، بھٹک رہے ہیں، اندھیرا ہوتا تھا، کوئی اسٹریٹ لائٹ تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں، سڑکیں نہیں، ہائی وے نہیں ہوتے تھے. تو عرب کیا کرتے تھے، عرب بڑے مہمان نواز ہوتے تھے، مشہور تھے. تو وہ چھت کے اوپر مشال لگا دیتے تھے، جل رہی ہوتی. تو جل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی مسافر ہے، بھوکا ہے، تو ہم آمادہ ہیں، تم آ جاؤ، ہم تمہیں کھلا دیں گے، ہم تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے. تو کہا جاتا ہے کہ مدینے کے اندر امام حسین کے گھر کی جو مشال تھی وہ سب سے آخر میں بجھتی تھی. لیکن امام حسین کے بعد بھی اگر کسی کے گھر پہ مشال جلتی رہتی تھی تو وہ جناب علی اکبر کا گھر تھا. جناب علی اکبر کا گھر تھا وہ، کہ جہاں مشال جلتی رہتی تھی، کہ اتنے سخی تھے جناب علی اکبر. تو عزیزان ملت، تو نبیوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کی یاد تازہ کر دے، اور وہ جو بھول گیا ہے آدمی اس کو شمع روشن کر دے. اچھا دیکھیے، ہر جگہ کا عنوان ہوتا ہے. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ مائک لگا ہوا ہے، یہ ممبر ہے، یہ فرش عزا ہے، یہ تمام نام لکھے ہوئے ہیں ائمہ کے، پٹکے علم. کوئی آئے گا سمجھ جائے گا مجلس ہونے والی ہے، سمجھ جائے گا عنوان ہے. جو انتظامات ہیں وہ عنوان ہوتے ہیں. جس کائنات میں ہم رہتے ہیں اس کا عنوان کیا؟ کائنات کی موجودگی، اس کے اندر حیرت انگیز تنظیم و ترتیب، نظم و نسق، عقل و شعور، حکمت و دانائی، ہر چیز میزان عدل میں تلی ہوئی، نقطہ اعتدال پر فائز ہے، جو کسی خدائے آحد کے ہونے کی دلیل ہے. شاخ شجر پہ گل کھلا تو تیری ذوق نظر کے لیے، کائنات کی حسین گھنی پلکوں سے حسن کا رس ٹپکا تو تیری شیرینی اور ذائقے کے لیے. یہاں ہر نعمت ادھوری ہے جب تک تجھ تک نہ پہنچے،
اور وہ اپنا منزل مقصود حاصل کر لیتی ہے جب وہ تجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں، یہ دسترخوان نعمت ایسے نہیں سجایا گیا ہے، ہم نے یہ تمام انتظامات کیے ہیں کہ تو کہیں بھوکا نہ رہ جائے، ہم نے تجھے پالا ہے۔ ہماری رزاقیت کا یہ ثبوت ہے کہ ہم نے اس بے جان ذروں کے اندر دانہ ڈالا اور اس دانے کو شجر میں بدل دیا اور شجر پر پھل نمودار ہونے لگے، اور پھر یہ دانہ ہے کہ جو تیری غذا بن گیا تاکہ تیرا وجود پالا جا سکے۔ تو کائنات کی موجودگی، اس کے اندر جو نظام ہے حیرت انگیز، تنظیم ہے، ترتیب ہے، نظم ہے، نسق ہے، عقل ہے، شعور ہے، دانائی ہے، رطوبت ہے، زندگی ہے، حیات ہے، جو کسی خدائے احد کے ہونے کی دلیل ہے۔ بس فرق دیر اس بات کی ہے کہ تو اپنی عقل کا استعمال تو کر۔ افلم ینظرون الی السماء فوقہم کیف بنینہا وزینہا وما لہا من فروج۔ ذرا نظر اٹھا کے دیکھ کتنا خوبصورت آسمان ہم نے تیرے سروں کے اوپر سجایا ہے کہ جس میں کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کی پھیر و بدل میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ کون ہے کہ جی یہ ارض و سما، یہ فرش، یہ قندیلے، یہ سیارے، یہ زمان، یہ مکان، یہ افق، یہ رمق، یہ شفق، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یا تو اس کو یزدان نے بنایا ہے، اور سمجھنے والے وہ یا تو یزدان جانتا ہے اس حقیقت کو یا زہرا کا خاندان جانتا ہے۔ کون ہے جس نے بے جان ذروں میں حیات پیدا کی، جس نے بیج کو درخت بنا دیا؟ کون ہے جس نے یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بنایا ہے؟ اور سمندروں کے سینوں پر چلتی ہوئی یہ کشتیوں کو کون سنبھالے ہوئے ہے؟ کون ہے؟ مولا سجاد کہتے ہیں تیری ذات ہے کہ جس نے پتیوں میں رنگ بھرا، پھلوں میں خوشبو پیدا کی۔ کون مصور ہے وہ کہ جس نے کائنات کے اندر رنگ بکھیر دیے، حسن بکھیر دیا؟ ذرا غور تو کریے، کچھ نہیں تھے آپ، اس نے وجود بخش دیا، اور وجود بخشا تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ منہ پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹا پاتے۔ بالکل ایسے تھے اپاہج، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے۔ تم کائنات کا ادراک نہ کرتے اگر یہ دو آنکھیں ہم نے تمہیں نہ دی ہوتی، تم کچھ سن نہیں پاتے اگر ہم نے یہ دو کان تمہارے وجود میں نہ بنائے ہوتے، تم ایسے ہی پڑے رہتے مفلوج۔ مگر وہ کون ہے جس نے گوشت کے لوتھڑے میں توانائیاں پیدا کی، اور تم اٹھے بیٹھے، چلنے لگے، پھرنے لگے، کھانے لگے، بولنے لگے، سمجھنے لگے، دیکھنے لگے، درک کرنے لگے۔ تم نے کائنات کو دیکھا۔ سوچو، سمجھو، عقل کا استعمال کرو، مگر ایک مجبوری یہ ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ کہ ہمیں پہچاننا ہے اسے، اللہ کو، معبود کو، خالق کو، رب کو، رازق کو۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ کسی وجود کا ادراک ہم تبھی کرتے ہیں جب آنکھ دیکھ لے، کان سن لے، زبان چکھ لے، ناک سونگھ لے اور ہاتھ چھو لے۔ آنکھ نے دیکھا، مائک ہے۔ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ہاتھ نے چھو لیا، سمجھ گئے مائک ہے۔ کان سن رہے ہیں مجلس، پتہ چل گیا کہ مائک لگا ہوا ہے، آواز آ رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، توجہ ہے۔ نہاری کلچے کیسے ہیں؟ زبان نے چکھ کے بتا دیا کہ نہاری کلچے ہیں یا کریلے کا بھرتا ہے۔ زبان چکھ لے، ہاتھ چھو لے، کان سن لے، آنکھ دیکھ لے، سونگ کے بتایا
کہ بریانی کی دیگ چڑھی ہوئی ہے، اللہ نہ آنکھ سے دکھائی دیتا ہے، نہ ناک سے سنگھائی دیتا ہے، نہ کان سے سنائی دیتا ہے، نہ زبان سے چکھا جا سکتا ہے، نہ ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے۔ کیسے پہچانوں اسے کہ وہ ہے؟ اب اس نے کہا سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، لیکن ہم نے ارض و سما میں نشانیاں بکھیر دی ہیں۔ یہ اگتا ہوا سورج بتائے گا میں ہوں، یہ چمکتا ہوا چاند بتائے گا میں ہوں۔ کون ہے جو دن کو رات بنا دیتا ہے اور رات کو دن بنا دیتا ہے؟ کس نے یہ عرش کا شامیانہ اور یہ فرش کی چادر بچھائی ہے؟ نشانیوں سے پہچانو، دکھائی نہیں دوں گا میں، میری آواز نہیں آئے گی کہ اللہ بول رہا ہے، یا خوشبو نہیں ہوں میں کہ تم سونگ کے کہو کہ اللہ ہے، یا کوئی غذا نہیں ہوں میں کہ تم چکھ کے بتاؤ، یا مادی وجود نہیں رکھتا میں کہ تم چھو کے بتاؤ کہ موٹا ہے آدمی یا پتلا ہے۔ لیکن میری نشانیاں ہیں، چاند میری نشانی، سورج میری نشانی، کائنات میری نشانی، ستارہ میری نشانی۔ جب چاند نشانی، سورج نشانی، ستارہ نشانی، تو یہ تو چھوٹی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی آیت الکبریٰ وہ ہے جو سورج کو پلٹا دے، چاند کے دو ٹکڑے کر دے، ستارے کو اپنی ڈیہڑی پہ اتار دے۔ اب علی ہے آیت اللہ الکبریٰ، سب سے بڑی نشانی، اللہ کی سب سے عظیم نشانی۔ اب تم کائنات کو دیکھ کے یہ تو پتہ لگا سکتے ہو کہ وہ ہے، مگر اس کی صفتوں کو کیسے جانو گے؟ وہ کیسا رزاق ہے، وہ کیسا ستار العیوب ہے، وہ کیسا رحیم و رحمان ہے۔ تو علی کو دیکھو، جب وہ کرم کرے گا تو پتہ چلے گا میں کریم کیسا ہوں، وہ کھلائے گا تو پتہ چلے گا میں رزاق مطلق کیسا ہوں۔ وہ ابن ملجم کے کان میں آ کے کہے گا تو میرا قاتل ہے، تو جب وہ عیب چھپائے گا تو پتہ چلے گا میں کیسا ستار العیوب ہوں۔ کلمہ گو ہو یا کلمہ گو نہ ہو، وہ سب پہ رحم کرے گا تو پتہ چلے گا میں کیسا رحیم و رحمان ہوں۔ تو علی کو دیکھو اور میری صفتوں تک پہنچ جاؤ، اس لیے کیونکہ علی وہ آئینہ ہے جس میں نور الہی کی تجلیاں منعکس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر دن میں یہ مجلس ہو رہی ہوتی ہے اور سورج چمک رہا ہوتا اور آپ کو روشنی سورج کی پہنچانی ہے یہاں، تو آپ باہر ایک آئینہ رکھ دیں گے، وہ آئینہ سورج کی روشنی جذب کرے گا، اپنی ایبلٹی کے لحاظ سے منعکس کرے گا آپ تک، آپ کی کیپیبلٹی کے لحاظ سے، اپنی اہلیت کے لحاظ سے جذب کرے گا، آپ کی صلاحیت کے لحاظ سے روشنی منعکس کر دے گا۔ بس علی وہ آئینہ ہے۔ مولا کی تعریف یہ ہے کہ علی اس آئینے کا نام ہے جس میں اس کی تجلیاں منعکس ہو رہی ہیں۔ وہ لیتا ہے اپنے ظرف کے لحاظ سے، دیتا ہے ہماری اہلیت کے لحاظ سے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ظرف محدود ہو اور عطا لامحدود ہو تو ظرف چھلک جائے گا۔ پانی بہت تیزی سے بہہ رہا ہے اور چھوٹا سا گلاس رکھ دیں فوراً فل ہو جائے گا، پانی گرنے لگے گا۔ ظرف چھوٹا تھا، عطا زیادہ تھی۔ تو جب نصیری نے اس آئینے کو دیکھا تو کہا یہ آئینہ نہیں ہے، یہ سورج ہے۔
اب علی کو سمجھانا تھا کہ میں سورج نہیں ہوں، میں ہوں آئینہ، لیکن مجھ میں نور آفتاب منعکس کر رہا ہوں، میں نور آفتاب کو۔ یہی سبب ہے کہ دنیا نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ خیبر ہاتھ میں، قدم ہوا پر، وہ خیبر جسے 40 لوگ مل کے بند کرتے ہوں اور کھولتے ہوں، علی نے ایسے اکھاڑا جیسے بچہ پھول کو ٹہنی سے اکھاڑ لیتا ہے، اور خیبر کے در میں علی نے انگلیاں ایسے گاڑ دی جیسے گرم لوہا موم میں دراتا ہے۔ ہوا کے دوش پر قدم، اب جو دیکھا لوگوں نے تو ظرف چھلکا، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو خدا ہے، ورنہ اتنا وزنی دروازہ 2 انگلیوں میں، اس کی قسمت اسیر ہو گئے علی کے، اور علی کے پیر دوش ہوا پر۔ چلو آؤ اپنے خدا سے ملنے چلیں۔ جب علی کے کانوں میں قصر توحید کے لرزنے کی آوازیں آنے لگیں اور علی نے محسوس کیا کہ یہ عقیدہ بگاڑ کر مجھ سے ملنے کے لیے مجھے معبود سمجھ کے آ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ علی نے غلام کو آواز دی، خیمے میں سوکھی روٹی لا، سوکھی روٹی لایا۔ ادھر یہ گروہ داخل خیمہ ہوا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہی کچھ دیر پہلے کا بلونت و ساونت و سورما، جس کے ہاتھوں میں خیبر کی قسمت اسیر تھی، اب اس کے ہاتھوں میں جو کی روٹی ہے، اور جو کی روٹی اس سے نہیں ٹوٹتی ہے۔ نقاہت، کمزوری، جو کی روٹی نہیں ٹوٹ رہی۔ انہوں نے عقیدہ تبدیل کیا، واپس معتدل ہوئے۔ یہ خدا نہیں ہے، یہ تو عبد ہے، یہ تو انسان ہے، اس سے تو جو کی روٹی نہیں ٹوٹتی، چلو واپس چلیں۔ جب عقیدے کی لرزتی ہوئی کشتی کو قرار حاصل ہو گیا اور علی کو یقین ہو گیا کہ یہ دوبارہ سے نقطہ اعتدال پر جمع ہو گئے، تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنی پیشانی کو سجدہ شکر میں جھکا کے کہا، پالنے والے گواہ رہنا، علی خود کو گھٹاتا رہا، تجھ کو بڑھاتا رہا۔ علی وہ آئینہ ہے جس میں نور الہی کی تجلیاں منعکس ہو رہی ہیں، وہ سورج نہیں، یہ شرک ہے۔ اور معمولی آئینہ کہنا یہ مقصریت ہے، یہ معمولی آئینہ نہیں ہے، وہ آئینہ ہے جس میں اس کا نور چھن چھن کے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے خوب کہا، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے ایران کے اندر، شیراز کے رہنے والے، تبریز کے رہنے والے، ملا مہر علی تبریزی، 300 سال پہلے انہوں نے ایک نظم کہی مولا کائنات کی شان میں، جس کی تائید امام زمانہ نے آ کے خواب میں کی۔ آیت اللہ مہر علی تبریزی، جس کا مطلب یہ ہے عربی میں کہ ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلا و ظہر، علی بشر تو ہے مگر کیسا بشر کہ رب نے اس میں تجلی دی اور اپنی صفتوں کا اظہار علی کی ذات کے ذریعے کیا۔ ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلا و ظہر۔ اب 250 برس کے بعد ملا امینی آئے، یہ بھی عالم تھے۔ اچھا، یہ ملا لفظ جو ہے نا اب تو بڑا بیچارہ بدنام ہو گیا ہے، ورنہ یہ بڑے جو علماء ہوتے تھے ان کو ملا کہا جاتا تھا۔ اب یہ بیچارہ بدنام ہو گیا لفظ۔
کہ اگر کوئی داڑھی بھی رکھ لے تو کیا ہے، ملا بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو انہوں نے تضمین فرمائی. تضمین کہتے ہیں کسی اشعار کے نتیجے میں اشعار کہنا. تو تضمین فرمائی فارسی میں. اب میں فارسی میں سناؤں گا آپ کو، ترجمہ بھی کروں گا، لیکن آپ کی روح محسوس ہوگی بنا ترجمے کے، اس لیے کیونکہ علی کا ذکر قرآن کی تلاوت کی طرح ہے، سمجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی روح بشر محسوس ہونے لگے. اب پہلے دو مصرے دوبارہ سے کہ ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی والزہر. اب فارسی میں تضمین فرمائی ملا امینی نے، چے بشر، کیسا بشر، کیسا بشر، مظہر اوصاف خدا، مطلع انوار خدا، بادشاہ ارض و سما، صاحب دستور و قضا، حاکم فرمان و قدر، ہا علی بشر کیف بشر. کیسا بشر، کیسا بشر، مظہر اوصاف خدا، جس کی ذات کے ذریعے اللہ نے اپنی صفتوں کا اظہار کیا. مطلع انوار خدا جو ہدایت کے پہلی کرن ہے، مطلع انوار خدا، بادشاہ ارض و سما جو زمین و آسمان پہ اپنی حکمرانی رکھتا ہے، صاحب دستور و قضا، حاکم فرمان و قدر، قضا و قدر بھی جس کے اختیار میں ہے. ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر. مزید فرماتے ہیں چے بشر، کیسا بشر، مرشد جبرائیل امین، مرشد جبرائیل امین، آئینہ خالق بھی، نور الہش بے جبی، ناطق قرآن مبین، قاسم فردوس و سخر، ہا علی بشر کیف بشر. جو جبرائیل کا استاد ہے، جو جبرائیل کا مرشد جبرائیل امین. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے شیعوں کا، روایت موجود ہے، حدیث قدسی ہے کہ جبرائیل فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو اللہ نے مجھ سے پوچھا میں کون ہوں اور تو کون ہے. تو جبرائیل پریشان ہو گئے، کیا بتاؤں کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں. کہتے ہیں ایک نور چمکا، نور سے آواز آئی، وہ نور مجسم ہوا انسانی شکل میں، اور آواز آئی کہہ دے تو میرا رب ہے، میں تیرا جبرائیل ہوں. یہ جبرائیل کا لفظ یہ نام علی کا دیا ہوا ہے. کہہ دے تو میرا رب ہے، میں تیرا جبرائیل ہوں. یہی سبب ہے کہ نبی اور جبرائیل باتیں کر رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی. روایت میں ملتا ہے کہ علی داخل ہوئے مسجد کے اندر، جبرائیل اٹھ گئے، سلام کیا. نبی نے پوچھا پہچانتے ہو؟ کہا غلام اپنے استاد کو نہیں پہچانے گا. یہ روایت ہے. مرشد جبرائیل امی، آئینہ خالق بھی، نور الہش بے جبی، جس کی پیشانی سے اس کے رب کا نور پھوٹتا تھا، ناطق قرآن مبین جو زمین پر اللہ کا بولتا ہوا قرآن تھا، قاسم فردوس و سقر جو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. ہا علی بشر کیف بشر. اچھا غالب کا شعر سنا ہوگا، آپ سمجھ میں آ جائے گا. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. ندیم کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کے پہلو میں بیٹھنے والا دوست. بادشاہ کا جو بادشاہ کا دوست ہوتا ہے، جو اس کے پہلو میں بیٹھے، وہ ہے ندیم، وہ ہے ندیم. غالب ندیم دوست سے، ندیم دوست کون؟ علی. دوست کون؟ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. علی سے کس کی بو آ رہی ہے؟ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست.
مشغول حق ہوں، بندگی ابو تراب میں اطاعت علی کی کرتا ہوں، عبادت خدا کی ہو جایا کرتی ہے۔ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں، اس کی عبادت ہے۔ اسی لیے علی کا ذکر کرنا ثواب نہیں، علی کا ذکر عبادت، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا ثواب نہیں ہے، عبادت ہے۔ سر سمجھ رہے ہیں؟ علی کو دیکھنا ثواب نہیں، عبادت ہے۔ علی کا ذکر، یہ ہم ثواب نہیں کما رہے، عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت یعنی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو عزیزان ملت، مولا کائنات، یہ معصومین، یہ ہستیاں، یہ آئینے ہیں، ان کے بغیر رب تک نہیں پہنچا جا سکتا، ان کے بغیر خالق کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ اب جو میرا وعدہ تھا میں اسے پورا کرتا ہوں، اور یہ نہ ہوتے تو پتہ کیسے چلتا کہ اللہ نے خواتین کے لیے کون سے حقوق مقرر فرما دیے ہیں۔ جناب زہرا کی سیرت کا ظہور ہونے کے بعد پتہ چلا کہ نظام حقوق نسواں کیا ہے۔ سن لیجئے، کسی زمانے میں مرد اور عورت کو برابر نہیں سمجھا گیا، ہمیشہ بیچاری عورت کو کمتر ہی سمجھا۔ ہر جگہ عورت کا استحصال ہوا، ایکسپلائٹیشن ہوا۔ کوئی بھی تہذیب دنیا کے تمدن ہو، یہاں پر بیچاری ستی ہوتی رہی۔ سور اور طرابلس کے بازاروں میں جانوروں کی طرح سے بیچا جاتا رہا۔ چین کے اندر اس کو باورچی خانے میں تک میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ عرب کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یونان کے اندر دریائے نیل کے کنارے عورت کی بلی دی جاتی تھی، اور جب تک دریائے نیل عورت کے خون سے سرخ نہ ہو جائے، جب تک وہ سمجھتے تھے کہ رحمت کا نزول ہی نہیں ہو سکتا۔ تو عورت کو ہر جگہ دبایا گیا، کہیں قتل کیا گیا، کہیں جلایا گیا، کہیں دفنایا گیا۔ اسلام نے سب سے پہلے، دیکھیے کتنا عظیم مرتبہ ہے خواتین کا، رسول اسلام نے کہا، سب سے پہلے یہ آواز دی، مرد عورت برابر ہیں، پیدائشی کسی کی کوئی امتیازی خاصیت نہیں، حیثیت نہیں کہ ہم پیدائشی افضل ہیں۔ رسول نے فرمایا، ایک نیک عورت 1000 اوباش مردوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ کی حدیث۔ اچھا، اسلام سے پہلے پوری دنیا میں جو مذہب رائج تھا وہ عیسائیت تھی۔ عیسائیت کہاں سے شروع ہوئی؟ کہاں سے شروع ہوئی عیسائیت؟ فلسطین جسے کہتے ہیں، وہاں سے عیسائیت، حضرت عیسیٰ ادھر ہی تھے، عیسائیت وہاں سے شروع ہوئی۔ پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ سے 150 برس پہلے روم کا نام سنا ہے نا سب نے، جو آج ترکی کا حصہ ہے، استنبول جسے کہتے ہیں، وہ روم تھا، قسطنطنیہ کہتے تھے اسے، پورے یورپ کی کیپٹل تھا وہ۔ بادشاہ نے پہلے تو یہ عیسائیت کی مخالفت کرتے رہے، اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہوگا، وہ عیسائی ہو گئے تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بن گئے تھے، تو ان کے خون کے پیاسی ہو گئی حکومت، اور انہوں نے پناہ لے لی غار کے اندر۔ لیکن بعد میں کئی سو برس بعد، رسول اللہ سے 150 برس پہلے، سرکاری مذہب جو بنا وہ عیسائیت بنی۔ عیسائیت سرکاری، تو پوری دنیا میں پھیل گئی عیسائیت،
پورے یورپ میں پھیل گئی وہاں سے. اور جو شام کا علاقہ ہے یہاں بھی عیسائیت تھی. یورپ سے لے کے شام تک سب سے بڑا مذہب تھا عیسائیت. لیکن عیسائیوں کا یہ ماننا تھا کہ جنت سے نکلوانے والی جو ہے وہ حوا ہے. جناب آدم نے الزام اپنے اوپر لے لیا تھا اور جنت سے نکالے گئے. تو عورت کو ہمیشہ سے برا ہی سمجھا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں آج بھی جو پرانے عیسائی ہوتے ہیں نا، پادری جو ان کے علماء ہیں، وہ شادی نہیں کرتے. کیوں؟ آج بھی جو پوپ ہے ویٹیکن میں بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑا جو پوپ ہے دنیا کا، نہ ان کے بیویاں ہیں نہ بچے ہیں. نجران میں جو عیسائی آئے تھے، نہ ان کی بیویاں تھیں نہ بچے تھے نہ گھر والے تھے. شادی نہیں کرتے. شادی کو وہ کہتے تھے اگر شادی کر لی تو خدا نہیں ملے گا، یا تو بیوی مل جائے یا خدا مل جائے، دونوں میں سے ایک ہی مل سکتا ہے. یہ عیسائیوں کا ماننا تھا. قرآن مجید نے جب مباہلی کی دعوت دی تو کہا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تم اپنے نفسوں کو لاؤ. سب نے سنی. ایک نتیجہ نکال رہا ہوں، بہت عظیم نتیجہ. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لائیں. تم اپنے بچوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو. ابنانا ابناکم، بچوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو. نسانا و نساکم، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ. انفسنا و انفسکم، اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لائیں. اور پھر خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے، کاذب ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہو، عذاب نازل ہو. میں یہ رک کے کہوں گا پروردگار، یہ مقابلہ، یہ مباہلہ کس سے ہو رہا ہے؟ نجران کے عیسائی 70 پادری تھے. کیا ان کی بیویاں تھیں؟ نہیں تھیں. بچے تھے؟ نہیں تھے. تو یہ مطالبہ کیوں کیا؟ جب نہ بیویاں ہیں نہ بچے ہیں تو یہ مطالبہ عبث تھا کہ تم اپنی عورتیں لاؤ. ارے جب عورتیں ہی نہیں ہیں تو کہاں سے لائیں گے؟ تم اپنے بچے کہاں سے لائیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ تھا کہ عورت روحانیت کے لیے مضر ہے، مرد کی برابر نہیں ہے. اسلام نے کہا خبردار، کنوارے کی 70 رکعتیں، شادی شدہ کی 1 رکعت برابر. عورت مضر ہوتی تو 70 برابر 1 نہ ہوتے. روحانیت میں اضافہ کرنے والی ہے خاتون. اب مطالبہ کیا تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لائیں. تم اپنے بچے لاؤ، ہم اپنے بچے لائیں. اور رسول اللہ لے کر آئے جناب فاطمہ زہرا کو، اور جناب سیدہ کی سیرت کے ذریعے کائنات کی تمام خواتین کو یہ حق اسلام نے بخشا کہ جس کو تم قصر روحانیت کے لیے مضر سمجھ رہے ہو، اسی کی بنیاد پر ہم اپنے قصر روحانیت کی تعمیر کر رہے ہیں. اب مرد اور عورت برابر ہیں. افضلیت علم کی بنا پر ہوتی ہے، روحانیت کی بنا پر ہوتی ہے، پرہیزگاری کی بنا پر ہوتی ہے، تقوی کی بنا پر ہوتی ہے. اسلام نے مرد اور عورت کو برابر کر دیا. اب جو برابر کیا، اب ذرا جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں معذرت چاہوں گا، اور خاص طور سے جو شادی شدہ ہیں ان سے تو ڈبل معذرت چاہوں گا. اب جب برابر کیا تو ایسا برابر کیا. سنیں بیویاں، ہم یہ سمجھتے ہیں معاشرے کا، مسلمانوں کے معاشرے کا کیا تقاضا ہے کہ بھیا بہو لے آؤ تاکہ بوڑھوں کی خدمت ہو سکے، شوہر کے کپڑے دھل سکیں، اور اس خاندانی بھوکے کا پیٹ بھر سکے. معذرت کے ساتھ
نوجوانوں کو بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کا عقیدہ اور ہے، اسلام کا عقیدہ اور ہے. مسلمانوں کے چکر میں نہ پڑیں آپ. مسلمانوں کا کلچر اور ہے، آل رسول کا کلچر اور ہے. سسٹم ضرور بانٹا ہے کہ ٹھیک ہے مرد کمانے جا رہا ہے تو عورت گھر کا کام ہی کرے گی. اب یا تو عورت کمائے یا مرد کام کرے. لیکن جب مرد باہر جا رہا ہے تو لیکن واجب نہیں ہے عورت پر، بیوی پر واجب نہیں ہے کہ وہ گھر کا کام کرے. وہ کنیز نہیں ہے، وہ غلام نہیں ہے. شوہر پر واجب ہے. اب آپ پریشان، اب میں شریعت یہاں سے بیان نہیں کروں تو کہاں سے بیان ہوگی بتائیے. اب دوائی تو کڑوی ہوتی ہے جب یہ اثر کرتی ہے. تبدیلی کی ضرورت ہے. تبدیلی، وہ عبادت نہیں ہوتی جو تبدیل نہ کر سکے. جو عبادت تبدیل نہ کرے انسان کو، وہ عبادت نہیں ہے. عبادت تو نکھارتی ہے. اگر انسان نہا کے گندا کا گندا رہے تو فائدہ کیا نہانے کا؟ تو نماز پڑھے اور گندے کا گندا ہی رہے، اس کی روح اور اس کا دل اور اس کا نفس، اس کا روزہ کس کام کر، نماز کس کام کی؟ جیسا گیا تھا ویسے ہی آ گیا. اور اگر واقعی کوئی ایسی نہر ہے کہ ڈبکی لگائی اور غلاظتیں دور ہو گئی تو کہا جائے گا کہ ہاں بھائی معقول انتظام تھا. تبدیلی کی ضرورت ہے. تبدیلی کیا ہے؟ کہ جو پرانی پرتھائیں چلی آ رہی ہیں انہیں بدلا جائے اور جو آل رسول کا کلچر ہے وہ معاشرے میں نافذ کیا جائے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب اس کا کام یہ ہے کہ باپ کے گھر سے جہیز لے کر آئے اور یہاں کے کام کرے. خاتون جو ٹھہری یہ استحصال ہے، یہ ظلم ہے. اور یاد رکھیے گا، یہ مت سوچئے گا کہ ہم بہت اچھے ہیں اور جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ بہت برے تھے. جتنا موقع جس کے پاس ہے اتنا ہی ظلم کر رہا ہے. اگر اتنا موقع مل جاتا تو اتنا ہی ظلم کرتا. یہ دیکھیے کہ جتنا موقع ہے، اگر حکمرانی بیوی بچوں پر ہے اور آپ ایسے ہی ظلم کر رہے ہیں ان پہ، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ بادشاہ ہیں، وہ رعیت ہے. تو اگر آپ بادشاہ بنا دیے جاتے تو آپ رعیت پہ ویسے ہی ظلم کرتے جیسے بیوی بچوں پہ کر رہے ہیں، کیونکہ اتنا ہی تو موقع ملا آپ کو. تو اس لیے مومن شفیق ہوتا ہے. تو عورت کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ کھانا بنائے، گھر کا کام کاج کرے. اب پتہ نہیں لڑائی جھگڑے نہ شروع ہو جائیں کل سے. لیکن حق بھائی جس کا جو رائٹ ہے وہ تو بتانا ہی پڑے گا. مرد کی ذمہ داری ہے والدین کی خدمت کرے، گھر کا کھانا بنائے یا نوکر رکھے اور صفائی کرے، کپڑے بھی دھوئے اپنے خود پریس کرے. ہاں اگر وہ کر رہی ہے تو یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا احسان ہے آپ کے اوپر، جس کی قدر کرنی چاہیے، جس کی قدر کرنی چاہیے. کہ صاحب جو ہے اب یہ بھی قدر زیادہ کرنے لگے تو ماں کو پریشانی. اگر قدر کرنا چھوڑ دے تو جو ہے وہ ان کو پریشانی. تو لہٰذا اب بیلنس کیسے بنائے وہ آپ حضرات سوچئے. لیکن یہ ہے کہ قرآن نے تو مجھے دکھا دیجئے کوئی حدیث، آپ دکھا دیجئے اس میں کہا گیا ہو. ہاں لیکن کچھ نزاکتیں ہیں جو خاتون کو بھی سمجھنی چاہیے. مرد جب باہر کام کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کام تو بانٹنا ہی پڑے گا. جو کام جو جیسے بانٹنا چاہے ویسے بانٹ لے، یہ کام تو بٹے گا. اگر وہ باہر کام کر رہا ہے تو، لیکن اس کے اوپر واجب روزی روٹی نان و نفقہ واجب ہے مرد کے اوپر. گھر کا کام کاج واجب ہے مرد کے اوپر.
اب آپ کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے، فیمنسٹ تنظیمیں کہتی ہیں کہ صاحب عورت کو دبایا یا نجات دلا دی عورت کو؟ اسلام نے عورت کو نجات دلائی. تو کہتے ہیں اب 4 شادیاں. اسلام نے کہا کہ اب میں ختم کرنے لگا ہوں، کیونکہ بعض بیویوں کے بچوں گودیوں میں بچے ہیں، ان کو جانا بھی ہے گھر، ان سے میں معذرت چاہوں گا، بس میں ختم کرنے لگا ہوں. بہت کچھ بیان کرنا تھا لیکن مجھے تکلیف کا احساس ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ عورت نکاح کرتی ہے اسلام میں. انکحتو، میں نکاح کر رہی ہوں، میں نے نکاح کیا. اور مرد قبول کرتا ہے، قبلت النکاح. تو عورت کرتی ہے. اور اسلام سے پہلے آپ دیکھیے کیا حالت تھی. 100 بیویاں ہیں، اسلام نے گھٹا کے 4 کا عدد کر دیا. اور وہ بھی خواتین کر رہی ہیں. اگر کسی کی پہلی شادی ہوئی ہوئی تو آپ کیوں کر رہی ہے دوسری شادی اس سے؟ یہ تو آپ بھی برابر کی شریک ہوئی نا اس میں، کسی نے زبردستی تو کی نہیں ہے. لیکن عدالت، حقوق کی برابری، اس کا انتظام کیا گیا. بہرحال میں رسول اللہ پہ بھی بولنا چاہتا تھا کہ آپ نے جو شادیاں کی وہ اتنی کیوں کی. کسی اور موضوع پہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس موضوع کو چھیڑوں گا، ورنہ یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو اسلام نے واجب قرار دیا کہ لڑکی کی مرضی کے بنا اس کا عقد نہیں ہو سکتا، اس کی مرضی ضروری ہے. ایک خاتون آگے کہتی ہے رسول اللہ میرا خاوند، میرا شوہر مجھے ہر وقت ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالیاں دیتا ہے. رسول نے فوراً پوچھا کیا شادی تمہاری مرضی سے ہوئی تھی؟ کہا نہیں. رسول نے اسی وقت نکاح ختم کرا دیا. شیعہ سنی دونوں کے یہاں مستند ہے یہ واقعہ. تو بنا کتنا بڑا حق دیا عورت کو، کہ عورت کو یہ حق دے دیا کہ تمہاری مرضی ضروری ہے، عورت کی مرضی لازمی ہے. تعلیم کے معاملے میں کوئی بھید بھاؤ نہیں. طلب العلم الفریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب قرار دیا. مردوں پر نہیں، عورتوں پر بھی واجب ہے کہ وہ علم حاصل کریں، وہ علم حاصل کریں، واجب ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد. مرد ہو یا عورت ہو علم حاصل کرے، ماں کی آغوش سے قبر کی آغوش. اچھا ایک بڑا ظلم کرتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں، عورت کو میراث نہیں دیتے کہ تمہاری تو شادی کر دی، اب کیوں دیں پراپرٹی میں تمہیں حصہ ہے. 1875 تک کوئی حصہ نہیں تھا عورت کا دنیا میں پراپرٹی میں. اپنے نام برطانیہ جیسے ملک میں عورت پراپرٹی، زمین، جائیداد اپنے نام پہ نہیں رکھ سکتی تھی، اجازت ہی نہیں تھی. شوہر کے نام پر یا باپ کے نام پر یا بیٹے کے نام پر. اسلام نے 1400 برس پہلے فدق ہبہ کر کے بتایا کہ اسلام نے یہ حق دیا ہے. بیٹی کو حق دیا رسول اللہ نے، ہبہ کر دیا، جاؤ تمہارا حق ہے. اور جناب زہرا باغ لینے نہیں گئی تھیں، عورتوں کی حقوق کی پاسداری کے لیے دربار میں گئی کہ تمہاری عربوں کی ذہنیت یہ قبول نہیں کرتی کہ عورت کو باپ کی پراپرٹی میں حصہ ملے. ہم اس فکر کو بدلیں گے. اسلام نے اس فکر کو بدلا. اور خواتین کا جو کردار کربلا میں ہے، خدا کی قسم پوری ذمہ داری کے ساتھ، جو کردار جناب زینب کا ہے اور خواتین کا ہے اور کربلا کی ہاجراؤں کا ہے، اتنا عظیم کردار کسی کا نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ. اس لیے کیونکہ زینب ساتھ ساتھ ہیں، ہر غم میں شریک ہیں، مدینے سے لے کے کربلا تک. لیکن شہداء کی پریشانیاں اس وقت ختم ہو گئیں جب وہ شہید ہوئے. آپ بتائیے جناب زینب کی پریشانیاں کب ختم ہوئیں؟ اسیری انہوں نے دیکھی، عریانیت انہوں نے دیکھی، خیموں کا جلنا انہوں نے دیکھا، کٹے ہوئے سروں کو انہوں نے دیکھا، شرابی کا دربار انہوں نے دیکھا، سجا ہوا بازار انہوں نے دیکھا، خے قہے انہوں نے دیکھے،
گرم پانی ڈالا گیا، پتھر مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے، غیر ملکی کہا گیا، مرتد کہا گیا۔ اور جناب سکینہ تو اسلام کی شریعت ہے، یہ رسول اللہ کی شریعت ہے جس کا نام سکینہ۔ خدا کی قسم، جناب اصغر اور جناب سکینہ کی قربانی نے ہی کربلا کو کامیاب بنایا ہے۔ عباس بیعت نہ کرے سمجھ میں آ گیا، علی اکبر بیعت نہ کرے سمجھ میں آ گیا، حسین بیعت نہ کرے سمجھ میں آ گیا، سکینہ بیعت نہ کرے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ ان کے سروں پر قائم رہے۔ یہ بچی زندہ رہی تو کیسے رہی؟ جو اتنی لاڈ پیار کی عادی ہو، کتنا تڑپایا گیا ہے سکینہ کو۔ سننا عزادارو، جب چلے ہیں نا کوفے سے شام تو حمص کی سرزمین آئی، حمص کی سرزمین آئی تو 600 سپاہیوں کی دعوت تھی۔ ایک طرف آل رسول اسیر بن کے بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف گرم رکابوں میں کھانے لائے جا رہے تھے، 600 سپاہی سیراب ہو رہے تھے، ٹھنڈے پانی کی سبیلیں، ٹھنڈے پانی کی مشکیزیں، بڑی بڑی رکابوں میں بھاپ اٹھتا ہوا کھانا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے روح کے پھوپھی کو دیکھا، اور ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو پانی مانگ لو، شمر سے تھوڑا سا پانی مانگ لو۔ زینب خاموش ہو گئی عزاداروں، نہ ہاں کہا نہ نہیں کہی، سر جھکا لیا جناب زینب نے۔ پانی مانگا ہے انہوں نے، مگر یہ کہہ کے نہیں مانگا کل ہم نے تم کو پانی پلایا تھا۔ ارے ہر کا لشکر پیاسا تھا، 1000 لوگ تھے ہر کے ساتھ، سکینہ کے حصے کا پانی تھا جو یزید کے سپاہیوں نے پیا تھا۔ تانا نہیں دیا سکینہ نے کہ ہم نے تم کو پانی پلایا تھا۔ عزادارو، یہ بچی اٹھی، پانی کی شاید ضرورت نہ ہو سکینہ کو، پیاسی مر جاتی سکینہ، لیکن ظالموں کے ظلم کو بے نقاب کرنا تھا۔ جناب سکینہ کہتی ہے، شمر کیا تھوڑا سا پانی ملے گا؟ عزادارو، بلا تشبیہ شمر نے دیکھا سکینہ کو، تماچا نہیں مارا، ورنہ پہلے تماچا مارتا۔ سکینہ کے دل میں ہمت پیدا ہوئی، دوبارہ سکینہ نے سوال کیا، شمر کیا مجھے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ شمر نے سر ہلا کے کہا، ہاں سکینہ، آج تم کو پانی ملے گا، مگر پہلے میں اپنے 600 سپاہیوں کو سیراب کر دوں۔ ہاں عزادارو، یہ بچی دیکھتی رہی، 600 سپاہیوں کو شمر نے سیراب کیا۔ جب 600 سپاہیوں کو سیراب کر چکا تو سکینہ نے ننھے قدموں سے، ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑی، پوچھتی ہے، شمر اب تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ شمر مسکرا کے کہتا ہے، ہاں میں تم کو پانی پلاؤں گا، لیکن پہلے جانوروں کو سیراب کر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ بیویوں کی ان آوازوں پر رحمتوں کو نازل کرے، اللہ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ عزادارو، جب تک سکینہ کے قدموں میں طاقت تھی سکینہ چلتی رہی۔ پیاسی سکینہ، بھوکی سکینہ کب تک چلتی؟ تھک کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ عزادارو، جب جانوروں کو سیراب کرا دیا نا شمر نے، تو ایک مرتبہ رخ کیا سکینہ کا، مشکیزہ لے کے چلا۔ سکینہ اٹھی، سکینہ آگے بڑھی، شمر نے دہانہ کھولا، سکینہ رک گئی، شمر آگے بڑھا، سکینہ نے چلو بنایا۔ عزادارو، شمر نے پانی تو گرایا مگر سکینہ کے ہاتھوں پہ نہیں، حمص کی زمین پر سارا پانی
شمر نے بہا دیا۔ سکینہ نے کربلا کی طرف رک کر کے کہا چچا عباس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سکینہ زندہ رہی تو کیسے رہی؟ یہ رسول اللہ کا دھڑکتا ہوا دل، یہ روح اسلامی۔ سننا زادارو، ایک واقعہ و زحمت تمام کر رہا ہوں آپ کی۔ سکینہ شام پہنچ گئی، 12 گلے ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے۔ 3 دن تک سکینہ محل کے باہر کھڑی رہی۔ ابھی اجازت نہیں ہے اسیروں کو کہ محل میں داخل ہوں، محل سجایا جا رہا ہے۔ 3 دن ہو گئے اسیروں کو۔ جب داخلہ ملا 3 دنوں کے بعد تو ایک مرتبہ یزید نے دیکھا کہ ایک ہی رسن میں 12 سر بندھے ہوئے، گلے بندھے ہوئے۔ سب سے آگے 4 برس کی سکینہ ہے۔ ایک مرتبہ پوچھتا ہے کیا تو حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ؟ عزادارو، سکینہ نے جواب کے لیے لب تو ہلائے مگر آواز نہ آ سکی۔ یزید نے سوال دہرایا، میں حاکم تجھ سے سوال کرتا ہوں بچی، کیا تو حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ ہے؟ سکینہ نے جواب دیا مگر آواز نہ آ سکی۔ یزید کو اپنی توہین محسوس ہوئی۔ یزید نے جلاد کو اشارہ کیا، اے جلاد، یہ بھرے دربار میں میری توہین کر رہی ہے، مجھے جواب نہیں دے رہی، اس بچی کو تازیانہ مار۔ عزادارو، جلاد تازیانہ لے کر چلا۔ سید سجاد نے زنجیروں کو سنبھالا، دوڑتے ہوئے سکینہ کے آگے کھڑے ہو گئے، میری بہن کو نہ مار۔ اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے کہ جواب تو دیتی ہے مگر آواز نہیں نکلتی۔ یزید نے کہا رسی ڈھیلی کرو سکینہ کی۔ سکینہ کی رسی ڈھیلی کی گئی۔ عزادارو، کیا دیکھتا ہے یزید؟ ایک ہاتھ چہرے پر، ایک ہاتھ گلے پر، زمین پہ قدم رکھ کے سکینہ اٹھا لیتی ہے۔ یزید پوچھتا ہے سکینہ چہرے پر ہاتھ کیوں ہے؟ کہتا ہے اپنے، سکینہ نے کہا ظالم سپاہیوں سے پوچھ کہ جس نے میری ماں اور پھوپھیوں کے سروں سے ردائیں اتار لی، ارے ان کے بڑے بڑے بال، وہ اپنے بالوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بال، تیرا بھرا ہوا دربار۔ سکینہ پردہ کرے تو کیسے کرے؟ سکینہ گلے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ دیکھنا عزادارو، سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا۔ سکینہ گلے پہ ہاتھ رکھے ہوئی تھی۔ یزید نے کہا سکینہ گلے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ اب جو سکینہ نے ہاتھ ہٹایا تو زخم رونے لگے۔ سکینہ خون تازہ جاری۔ سکینہ کے گلے کے زخم رونے لگے، سکینہ کے گلے سے خون جاری ہوا۔ یزید پوچھتا ہے سکینہ زمین پہ قدم رکھ کے اٹھا کیوں لیتی ہو؟ سکینہ زمین پہ قدم رکھ کے اٹھا لیتی ہو۔ کہا چھالے پھوٹ کے زخم بن گئے، صبح سے شام ہو گئی، بیٹھنے کی اجازت نہیں۔
یزید نے سوال بدلا، پوچھتا ہے سکینہ سنا ہے تمہارا بابا تمہیں بہت پیار کرتا تھا، سنا ہے حسین ابن علی تمہیں بہت چاہتا تھا؟ کہا ہاں میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا۔ کہا کیسے چاہتا تھا؟ کہا روز نماز صبح کے بعد میرا بابا تازہ کھجورے لاتا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سکینہ میں کھجورے منگاؤں تو کھا لوگی؟ بس عزادارو سکینہ نے سید سجاد کو دیکھا، سید سجاد نے سر جھکا لیا۔ سکینہ کہتی ہے ہاں اگر خرمے ہوں گے تو کھا لوں گی۔ بس عزادارو یزید نے اشارہ کیا سکینہ کے لیے خرمے لاؤ۔ ہاں عزادارو ایک تشت آیا، اس پہ رومال رکھا ہوا تھا۔ یزید کہتا ہے سکینہ رومال ہٹاؤ خرمے کھاؤ۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، بس مصائب ختم ہو گئے عزادارو، ایک جملہ اور مصائب ختم ہو گئے۔ دل کھول کے رونا عزادارو۔ ہاں عزادارو سکینہ نے رومال ہٹایا تو کھجوریں نہیں تھی، باپ کا کٹا ہوا سا۔ سکینہ نے کربلا کی طرف رخ کر کے کہا بابا ارے آپ کے مرنے کے بعد کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی بالیاں اتارتا ہے۔ لا يمين